اس سے اس ادارے کی امپورٹنس کا پتہ چلتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جو آپ نے جو پروسیکیوشن کو ایوائڈ کرنے کی بات کی، کچھ پوائنٹس میں اس لیے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مسائل کو آپ کی طرف مسائل آ جائیں. کچھ پریکاشنری میئرز لے کے اسٹیپس لے کے ان کو آپ ایوائڈ کر سکتے ہیں کہ آپ تک مسائل کم آئیں. فار ایگزامپل، کیا جو بندہ پالیسی لے رہا ہے کیا اس کو پتہ ہے کہ پالیسی کیا ہے اور ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیا ہے؟ اس کو آپ مینڈیٹری کر دیں. اس کو آپ مینڈیٹری کر دیں کہ وہ بندہ جو پالیسی لے رہا ہے اس کو حقیقت کا پتہ ہو. آپ یہ مینڈیٹری کر لیں، اور اس کے لیے اگر کوئی رولز، ریگولیشن، پالیسی، بائی لاس کی ضرورت ہو، لیجسلیشن کی ضرورت ہو، تو منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بڑا اچھا ہے کہ آج بھی یہ موجود ہیں، وہ بھی یہ ان سے آپ بات کر لیں، وہ آگے کر لیں گے کہ آپ فار ایگزامپل 10 سال کی پالیسی ہے. اب 10 سال کی پالیسی میں آپ 6 منتھ بریک اپ دے دیں کہ اتنے آپ نے پیسے دینے ہیں، اور اگر اس پوائنٹ آف ٹائم پہ آپ نے پیسے نکالنے ہیں تو اتنے ملیں گے. اتنے آپ نے دینے ہیں، اتنے آپ کو 3 سال بعد نکالنے ہیں تو اتنے ملیں گے، 3.5 سال بعد نکالنے ہیں تو اتنے ملیں گے. اس کو پتہ چل جائے نا. وہ ایک بندے کو کہیں سے گڑی ملی تو وہ جا کے اس نے اس کی ذہن میں ایک سمجھدار بندے سے بات پوچھی کوئی قانوناً کہ اب میں اس کا کیا کروں اس گڑی کا. تو اس نے کہا سب سے پہلے تو جدھر گڑی ملی ہے ادھر جا کے آپ نے 3 دفعہ بلند آواز سے بات کرنی ہے کہ یہ گڑی کس کی ہے. اگر نہیں تو پھر اپنے پاس رکھے، اور اگر اتنے عرصے میں کوئی نہیں آیا تو آپ یوز بھی کر سکتے ہیں. تو جا کے وہ ادھر کھڑا ہو گیا اور بڑے چپکے سے اپنے ساتھ کہتے ہیں یہ گڑی، اور تیز آواز سے کس کی. اب لوگوں کو سمجھ ہی نہ آئے کہ یہ بات کیا کر رہا ہے. یعنی وہ جو گڑی ہے وہ کسی نے نہیں سنی، وہ جو کس کی ہے وہ سب نے سنی ہے، لیکن کیا. تو یہ آپ کے انشورنس والے جو ہے نا، گڑی کو چھپا کے کس کی آواز بڑی تیز لگاتے ہیں. بھائی گڑی تو بولے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہے بڑے ہوشیار، یہ خاص کر انشورنس کمپنی والے، جو بندہ انشورنس لاتا ہے اس کی یہ ذمہ داری نہیں لیتے. وہ ان کا امپلائی نہیں ہے، ان کا امپلائی نہیں ہے. اچھا، تھوڑا بہت کسی کے پاس اگر فارغ وقت ہے اس کو نوکری نہیں ملی، 1 سال بعد تو جو بھی انشورنس پالیسی لے کے آئے ہیں کسی سے لی ہیں وہ تو ادھر ہوتے ہی نہیں. جب وہ ادھر ہے نہیں تو کس کو آپ بندہ آنسریبل ٹھہرائیں. تو آپ کے 90% یہ چیزیں آپ کی ختم ہو جائے گی اگر آپ پریکاشنری میئرز لیں. ایک بندہ آتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کس چیز پر دستخط کیا، اس کو جو بتایا گیا ہے کیا بتایا گیا ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر آپ یہ مینڈیٹری کر دیں، اور اگر کوئی لیجسلیشن یا کوئی چیز کی ضرورت ہے تو منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو بندہ پالیسی لے رہا ہے اس کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ 6 منتھ بریک کے ساتھ اس نے پیسے دینے اب کتنے ہیں، اور اگر وہ پیسے واپس نکال رہا ہے تو اس کو ملنے کتنے ہیں. پھر آپ دیکھیں کتنے لوگ پالیسیاں لیتے ہیں. انشورنس کمپنیز کے ساتھ بھی ہمارے ہمدردی ہے، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ بڑے بڑے انشورنس مل جاتے ہیں، پھر ادھر آگ بھی لگ جاتی ہے. بڑے اس کے اندر وہ اس میں بھی خیر انشورنس کا بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، وہ سب سارے مل کے. تو کمپنیز کے ساتھ بھی ہماری ہمدردی. ہم یہ نہیں کہ ہم کنویکٹ کر رہے ہیں کہ یار سارے انشورنس کمپنیز جو ہے نا وہ غلط کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بڑی آسانی سے اس کے اندر ٹرانسپیرنسی لائی جا سکتی ہے، لوگوں کو اس سے بچایا جا سکتا ہے جن کے نیگیٹو انٹینشنز ہیں. لیکن اس میں امپورٹنٹ جو اسپیکٹ ہے وہ علی محمد صاحب کی اویئرنیس بڑا ضروری ہے. آپ کتنے پروگراموں سے اویئرنیس لے کے آ سکتے ہیں. یہ ریاست کی اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو سمجھائیں. فار ایگزامپل اگر ڈرگس کے خلاف کوئی آپ ایڈورٹائزمنٹ دیتے ہیں کہ لوگوں کو خبردار ہو بچیں، تو یہ ساری چیزیں اس کنٹیکسٹ میں اویئرنیس آپ پھیلائیں کہ آپ پالیسی لیتے وقت یہ چیزیں آپ ضرور چیک کریں. اگر آپ کو مسئلہ ہے تو فیڈرل امبڈسمین موجود ہے. آپ اس لائن پر جس طرح آپ نے کیا کہ 1028 کیا ہے، اچھا یہ اب لوگوں کو کیا پتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پریکاشنری میئر لیا جائے اور اس کے ذرا نیت بندہ صرف علی محمد صاحب بندہ نیت ٹھیک کر لینا
معاملات اتنے مشکل نہیں ہیں، یہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگر انشورنس کمپنیز ذمہ داری نہ لیں، ان کے پاس یہ ہے ہی نہیں کہ یہ پالیسی کون لے کے آیا ہے.